کلینکل ویلاگ کے ساتھیوں خوش آمدید۔ ساتھیوں، اس ویڈیو میں ہم پس کے متعلق بات کریں گے۔ پس، جسے ہم پیپ کے نام سے بھی جانتے ہیں، مختلف بیماریوں کا مواد ہے۔ یہ جسم کی بیرونی سطح یعنی جلد پر ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے کانوں سے بھی خارج ہو سکتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پس اندرونی جسم بھی بنتا ہے، جسے پیشاب کے ٹیسٹ اور بہانے کے ٹیسٹوں میں ٹریس کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نہیں 10 ہومیوپیتھک ادویات بتاؤں گا جو پس یا پیپ کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے، پیپ چاہے جسم کے باہر ہو یا جسم کے اندر۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ ان تمام بیماریوں کا علاج سیکھ جائیں گے جن میں پیپ ملوث ہوتی ہے، چاہے بیماری کوئی بھی ہو۔ سسٹائٹس، آنتوں سے متعلق بیماریاں، جلد سے متعلق بیماریاں، کانوں کی بیماریاں۔ بیماری کا نام کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس میں پیپ ملوث ہے تو آپ اس کے متعلق سیکھ جائیں گے۔ میں آج کی ویڈیو میں ان ادویات سے آپ کا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ سورائنم، کلکیریا سلف، مزیریم، ہیپر سلف، اکنیشیا، سلیشیا، فلورک ایسڈ، کالی سلف، گریفائٹس اور گن پاؤڈر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورائنم کی۔ سورائنم پیپ سے ہی تیار ہوتی ہے، لہٰذا ہر قسم کے امراض جن میں پیپ اور ریشہ ایک علامت کے طور پر موجود ہو میں سورائنم کھلے دل استعمال کریں۔ سورائنم چاہے بلند طاقتوں میں دے یا چھوٹی طاقتوں میں، لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ 200 طاقت سب سے زیادہ مناسب ہے۔ سورائنم 200 ہر ایسی بیماری جس میں پیپ ملوث ہے اور پیپ کا علاج درکار ہے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر وہ بیماریاں جو جلد پر ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ پولیپینسیا۔ سورائنم کے مریض کی جلد بہت زیادہ گندی اور میلی دکھتی ہے اور اس پر بہت زیادہ دانے اور کیل مہاسے نکلتے رہتے ہیں۔ یہ دوا استعمال کرنے سے یہ رجحان ختم ہو جاتا ہے۔ کلکیریا سلف پیپ کے لیے میری پسندیدہ دوا ہے۔ یہ دوا بھی بلا علامت پیپ اور ریشے کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن چھوٹی طاقتوں بالخصوص 3x، 6x، 12x اور 30x میں یہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ کلکیریا سلف ان حالتوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے جب دانے، ناسور وغیرہ پک کر پٹ گئے ہوں اور ان سے پیپ بہتی ہو۔ پیپ دار امراض کے لیے اکیلی یا دیگر دواؤں کے ساتھ بطور مددگار دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ مزیریم بھی ایک بہت مشہور دوا ہے۔ تیزابی رساؤ، بالخصوص سر کی جلد پر موٹا سا کرن جو پیپ کے سوکھنے سے بنتا چلا جاتا ہے اور اس کے نیچے تیزابی پیپ بہتی ہے، ایسی حالتوں میں مزیریم ہماری خاص دوا ہوتی ہے۔ پیپ پڑنے کا رجحان ہیپر سلف میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہیپر سلف کے مریض کے معمولی زخم میں بھی پیپ بن جاتی ہے۔ پیپ دار پوڑے پنسیوں کے علاج کے لیے ان لوگوں میں زیادہ بہتر ثابت ہوئی ہے جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے یا جن کے جلد سے کٹھی بو آتی ہے۔ ہیپر سلف کے استعمال سے جلد سے آنے والی کٹھی بو کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایسے پیپ جو بہت زیادہ بدبودار ہو، اس کے علاج کے لیے یہ دوا سورائنم کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایکنیشیا ایک بہت ہی مشہور دوا ہے۔ خون کے زہریلا ہو جانے کے سبب زخموں اور پوڑے پنسیوں وغیرہ میں پیپ بنتی ہے، بار بار پوڑے اور پنسیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دوا بہترین خون صافی ہے اور خون صاف کرنے کے لیے اس کو بلا جھجک اور بلا علامت استعمال کیا جانا چاہیے۔ سلیشیا بھی پیپ سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی مشہور ہومیوپیتھک دوا ہے۔ یہ دوا کسی حد تک ہیپر سلف سے مشابہ ہے، جیسا کہ اس کا مریض بھی سردی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور معمولی سے زخم میں بھی پیپ پڑ جاتا ہے۔ پیپ خواہ گوشت میں ہو، غدود میں ہو یا پھر ہڈیوں میں، اس دوا کی نچلی طاقتیں پیپ خارج کرتی اور بلند طاقتیں خشک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ فلورک ایسڈ اور سلیشیا ملتی جلتی دوائیں ہیں اور ان کے درمیان فرق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا مزاج جان لیں۔ سلیشیا سردی بہت محسوس کرتا ہے جبکہ فلورک ایسڈ گرمی زیادہ محسوس کرتا ہے اور ہر وقت ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہتا ہے۔ زخموں اور ناسور وغیرہ سے پیپ کے اخراج کے لیے جب سلیشیا طویل عرصے تک استعمال کی گئی ہو اور اب اس سے کیس کے بگڑنے کا اندیشہ ہو تو فلورک ایسڈ کا استعمال شروع کروائیں۔ دوستو یاد رکھیے، سلیشیا ایک ایسی دوا ہے جسے ہم لمبے عرصے تک استعمال نہیں کروا سکتے۔ سلیشیا دراصل
इलेक्ट्रोलाइट की तरह अमल करती है और इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से या इसके तवील अरसे तक इस्तेमाल की वजह से जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा पैदा हो सकता है। काली सल्फ या पोटाशियम सल्फेट ये फेरमफास और काली म्योर के बाद दी जाने वाली दवा है। फेरमफास तब इस्तेमाल होती है जब जख्मों और दानों वगैरह में सिर्फ सोजिश हो और पीप ना बनी हो या पतला जलनदार मवाद जो पानी के रंगत से मुशाबिह हो मौजूद हो। दूसरे दर्जे की सोजिश जब पीप बेरंग या सफ़ेद रंगत वाली हो लेकिन अभी मिकदार में कम हो तो काली म्योर दी जाएगी, लेकिन अगर पीप जर्द रंगत इख्तियार कर ले तो इसका मतलब है कि सोजिश तीसरे दर्जे में दाखिल हो चुका है, यानी क्रॉनिक हो गया है और अब दवा होगी काली सल्फ। ग्रेफाइटिस शहद की तरह गाढ़ा और लेसदार मवाद ग्रेफाइटिस की कलीदी अलामत है। ग्रेफाइटिस एक्जिमा की भी बहुत अच्छी और उम्दा दवा है। ग्रेफाइटिस के मरीजों को सर में और कानों के पीछे एक्जिमा निकल आता है या वहां पर बड़े जख्म बन जाते हैं जिनमें गाढ़ा शहद की तरह का पीप मुसलसल मौजूद होता है। गन पाउडर भी मेरी पसंदीदा दवा है। ऐसे पोड़े पिलसियाँ जिनमें पकने का रुझान हो, जख्म और दाने वगैरह जिनके मुताफिद हो जाने का खतरा हो और गंगरेन बन जाने का भी खतरा मौजूद हो। गंगरेन वगैरह में गन पाउडर कुले दिल इस्तेमाल करें। साथियों, ऐसे मर्द और औरतें जिन्हें चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील महासे निकलते रहते हैं और या जिल्द पर दाने वगैरह बनते रहते हैं, इनमें से कोई एक दवा आप उनके लिए मुंतखब कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अमराज जिनमें पीप पड़ जाने का खतरा हो, चाहे वो जिस्म के अंदर हो या बाहर, तो उसके लिए भी आप इन दवाओं में से कोई एक मुंतखब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग जिन्हें पेशाब में पस सेल्स खारिज हो रहे हो या जिनके सीमन एनालिसिस टेस्ट में पस सेल्स ट्रेस हो रहे हैं, इनकी बिला अलामत दवा कलकेरिया सल्फ है। इसी तरह जिल्द मैली और इससे कटी बू आती है तो सोराइनम, हेपर सल्फ और एक्लीशिया में से कोई एक दवा मुनासिब रहेगी। गर्म मिजाज लोगों की दवा फ्लोरिक एसिड, जबकि वो लोग जो सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और कमज़ोर जिस्म के मालिक हैं, नातवार जिस्म के मालिक हैं, उनकी दवा सलीशिया है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको क्लिनिकल व्यू लॉग? इन दवाओं के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हम आपके हर सवाल का बर वक्त जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।